قومی لوط جنہوں نے ایسے برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، ایسے بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تاریخ یا آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کے رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتی، آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کی اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی آس پاس کے بستیوں کے لوگ اپنے معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کے بستیوں میں پیدا ہونے والے پھالوں، اناج اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے، اور ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا کہ تم اگر ان لوگوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی بیس میں آیا اور انہیں اپنے عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ پلے بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہارے بستیوں میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی سے ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اسی طرح لوگ ان بستیوں میں آنا چھوڑ دیں گے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدپیلی۔ اس قوم کا دستور بن گیا تھا، یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی اور سب گھروں میں یہ عمل پیل گئی تھی۔ باری محفل میں لوگ یہ کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس سے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے، اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھی۔ کوئی غریب ان کے بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں پا سکتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیا ہی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط دن رات اہل سدوم کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہیں اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہیں تو تمہیں اسی شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔
لہٰذا ایک دن ہی اہل سدوم کے لوگوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لاؤ۔ لہٰذا ان لوگوں پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت 9 عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں میں انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ انہیں آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ کافروں کے ساتھ تھی۔ وہ جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہ کہنے لگے، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے۔ تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے باہر چلو۔ تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے نکال کر ان لوگوں پر ایک پر مارا، جس سے ان سب کے آنکھوں کے ڈیلے باہر نکال کر آئے اور بصرت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام گھر آئی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رات میں نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تھوڑی سی دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف موڑ گئے اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح آغاز ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں کتوں کو بھگتے اور چیڑیوں کی آواز سنی، اور پھر بستی کو زمین پر مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان پر لگتی تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سے شروع ہوا یہ عذاب اشراق تک، یہ سارے بستی کو نیست و نبوس کر چکا تھا قوم لوط کا۔ ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا۔ سمندر میں کوئی مچھلی، مینڈک جاندار زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے اس سے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہیں۔ ماہرین نے 10 سال تحقیق کے بعد اسے دریافت کیا تھا۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنایا گیا تھا آج تک سمندر کے ساتھ موجود ہیں، جو آج کل کے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔